لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ سورۃ الشریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر، جو حکم ہم نے آپ کو دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان کریں کہ ہر مشکل اور مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنا ہے، ہم آپ کی طرف یہی وحی کرتے رہے ہیں، یہی حکم قائم رہے گا، کبھی یہ منسوخ ہونے والا نہیں۔ اور آپ سے پہلے جب سے ہم نے انسانوں کو پیغام بھیجنا شروع کیا ہے تو یہی حکم بھیجا ہے، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم نے یہی حکم بھیجا کیا اور نہ ہم نے کرنا ہے، یہی حکم ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا، کذالک یوحی الیک، یہ حکم آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بھیجتے رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا چلا آتا رہا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس مقام پر پھر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے یہ حکم آپ کی طرف بھیجا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف آپ اس کے قائل ہو جائیں، بس اتنی ذمہ داری پوری کہ خود اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ہم نے یہ حکم بھیجا، صرف یہ مقصد نہیں کہ ہر بندہ بد خود اپنی طرف مان لے۔ فرمایا ہم نے اس حکم کو کھول کھول کر آپ تک پہنچایا ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ مانیں، بلکہ آپ پر اس لیے یہ حکم نازل کیا ہے تاکہ آپ ساری کائنات میں
اس مسئلے کا ڈنکا بجا دیں۔ یہ مسئلہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ بستیوں کی جو مرکز ہے آپ اس میں یہ مسئلہ بیان کریں، ومن حولہا، اس کے ارد گرد جہاں تک یہ دنیا آباد ہے ساری نسل انسانی میں اس مسئلے کا چرچہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے یہ حکم پوری نسل میں تاکہ گونجے، ہر زمانے میں تاکہ یہ مسئلہ گونجے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں، عبادت اور ہر قسم کی پکار صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ تو حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں بطور خاص اس حکم کو دوبارہ کیا، ہم نے وہی کیا یہ حکم آپ کی طرف تاکہ آپ خبردار کریں، لوگوں کو آگے بتائیں، لوگوں کو یہ مسئلہ پہنچائیں۔ اور اچھے طریقے سے یہاں پر ارشاد فرمایا قرآن، یعنی ہم نے اس وحی کو قرآن بنایا۔ قرآن، یہ جو قرآن ہے اس سے مراد ایسی کتاب بنا کر یہ بھیجا جو بہت پڑھی جائے گی، یعنی ہر زمانے میں اس کو پڑھا جائے گا، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر اسے پڑھا جائے گا۔ عربین، ہم نے اس وحی کو اور اس مسئلے کو ہر جگہ پڑھی جانے والی، ہر زمانے میں اس کی آواز لگی، ایسا بنا کر بھیجا، اور پھر ہم نے اسے جو تعبیر عطا فرمائی وہ عربی فصیح تعبیر عطا فرمائی تاکہ خوب کھل کر یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ میں یہ کمال کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو ہم وہی کرتے چلے آ رہے ہیں میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف بھی اس مسئلے کو بھیجا اور یہ حکم بھیجا۔ کس انداز میں بھیجا؟ ہم نے اس مسئلے کو ایسے انداز میں بھیجا تاکہ یہ قرآن ہو، یعنی ہر جگہ پڑھا جائے، ہر جگہ اس کا چرچا ہو، اور پھر اس کو جو لفظ عطا فرمائے، جو تعبیر عطا فرمائی وہ فصیح ترین تعبیر عطا فرمائے تاکہ اس مسئلے کی گہرائی لوگوں کو سمجھ آ جائے، اچھے طریقے سے اسے بیان کیا ہے ہم نے تاکہ آپ اس سے میرے معبود پیغمبر لوگوں کے اندر پھیلائیں۔ تو اس سے مقصد یہ بھی ہوا، اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھ دیجئے، میری اور آپ کی حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے سے ذمہ داری اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی کہ میں اپنا یقین بنا لوں کہ میرا معبود مسجود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے آس پاس ہر جگہ اس مسئلے کو پھیلائیں کہ لوگوں ہر مشکل و مصیبت کے لیے پکارنا صرف اور صرف ایک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن بنایا، ہر جگہ اس کو پھیلا، ہر جگہ اسے بیان کرو، اور فصیح ترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ ہر ایک صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی محدود طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے، اور ہر زمانے میں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر حال میں یہ گونج نکلے کہ مسجود معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہمیشہ سے جس طرح ہم یہ میرے محبوب حکم نازل کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہم لگاتار انسانوں کو بھیج رہے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ مسئلہ آپ کی طرف وحی کیا۔ کس طور پر وحی کیا؟ قرآن بنا کر یہ ہم نے آپ تک پہنچایا، عربین فصیح ترین تعبیر کے اندر ہم نے اسے نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ میرے محبوب پیغمبر تو خبردار کر دے مرکزی بستی کو۔ ام القریٰ سے مراد قرآن مکہ مکرمہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر ہم نے یہ مسئلہ کھول کر آپ تک بیان کیا تاکہ آپ اس مکہ والی بستی والوں کو خبردار کر دو، ومن حولہا، اور جتنے لوگ بھی اس کے ارد گرد بستے ہیں۔ دیکھیے ایک مرکز ہو، ایک دائرے کا ایک مرکز ہے اور اس کے ارد گرد پورا دائرہ اس کے ارد گرد میں شامل ہے،
اس کے پورے آفاق اور اطراف اس کے ارد گرد میں شامل ہے۔ ارشاد فرمایا آپ نے اس بستی والوں کو سنانا ہے یہ مسئلہ، اور اس بستی کے ارد گرد اطراف عالم میں اس مسئلے کی گونج ہونی چاہیے، سب کو آپ نے یہ مسئلہ پہنچانا ہے۔ یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے اور یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ ومن حولہا، جتنے بھی اس کے ارد گرد ہیں پورے عالم کے اندر، آپ نے یہ مسئلہ میرے محبوب پیغمبر سب کو پہنچانا ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور میرے محبوب پیغمبر یہ وحی ہم آپ پر اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے متعلق خبردار کریں کہ اس دن ہم نے اس مسئلے کی بابت پوچھنا ہے، اس حق کی جب بات اور آپ کے ذریعے ہم نے یہ مسئلہ ان کو پہنچایا، ہم ضرور اس بابت پوچھیں گے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، میرے محبوب پیغمبر وہی آپ کی طرف اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جمع ہونے والے دن کے متعلق خبردار کریں، لا ریب فیہ، جس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آ کر رہے گا جس دن ہم اول آخر سب انسانوں کو اپنے دربار میں حاضر کریں گے اور سب انسانوں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر ایسے حقیقی دن کے متعلق لوگوں کو خبردار کریں۔ ہم یہ حکم آپ پر اس لیے نازل فرما رہے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا جس نے اس وحی کو تسلیم کر لیا، جس نے اس وحی کے تقاضوں کو پورا کر لیا، جس نے ہمارے بھیجے ہوئے احکامات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اس کا پابند بننا گوارا کر لیا، اور جس کسی نے اسے پس پش ڈالا، جس کسی نے اس پر غیری دوسرے نظریات کو ترجیح دی، اس نے روح گردانی کی، اس سے اس نے منہ پھیرا، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جمع ہونے کے بعد پھر تفریق ہے، جمع ہونے کے بعد پھر جدا جدا کر دیے جائیں گے، ایک گروہ جنت کے اندر اور ایک گروہ جہنم میں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو لوگوں کی یہ دو جماعتیں نہ بنتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے زور سے چاہتے، اللہ تبارک و تعالی یہ جبرن چاہتے، گروہ نہ بنتے کہ ایک جنتی بنتا ایک جہنمی بنتا، نہ، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے بالجبر، زور کے ساتھ، زبردستی، اور کسی کو اختیار نہ دیتے تو سب کے سب ایک ہی امت بنتے، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور کسی کی حکومت تسلیم نہ کرتا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کرتے اور کوئی بھی اس سے روگردانی نہ کرتا۔ لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر انسانوں میں یہ دو جماعتیں انجام کار کے اعتبار سے رکھی ہیں، اور جو جنت میں داخل ہوتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، خاص اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی انسان ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو اس نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے چاہیں جہنم میں بھیج دیں، وہ اپنی اس صدا کی فرما برداری کی بنیاد پر حق نہیں رکھتا کہ میں جنت اللہ تبارک و تعالی سے مانگوں۔ صورت میں دے دے، وگرنہ وہ اپنی اس فرما برداری کی بنیاد پر حق کرے کہ میرا حق ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص مہربانی ہے، لیکن اس حقیقت کے پیچھے شیطان ایک دوسرا وار بھی کرتا۔
وہ شیطان یہ وار کرتا ہے، اور یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ شیطان کہتا ہے کیڑا نماز نہیں وجہ تو جنت ملنی، کیڑا حج نہ وجہ تو جنت، او صرف اس نی رحمت نہیں وجہ تو جنت ملنی، بھائی یہ نماز نہیں کوئی لوڑ نہیں۔ یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی گمراہی ہے۔ یاد رکھو، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا، میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس روزے کی بنیاد پر میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا، نہیں، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے رب نے اپنے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے کام کرو گے تو میں تم پر اپنی رحمت کروں گا۔ میں اپنے رب کی رحمت کی امید پر اس راستے پر چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم اس راستے پر آؤ، میں تم پر مہربانی کروں گا، میں تمہیں اپنے فضل کے سائے میں لے لوں گا۔ میں تو اس کی رحمت کی امید پر یہ اس راستے کا انتخاب کر رہا ہوں، اس لیے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا ہوا کہ اس پر چل کر میں جنت کا مستحق ہو جاؤں گا، جنت میرا حق بن جائے گی، نہیں، بلکہ اس راستے پر اس لیے چلتا ہوں کہ اس نے اپنے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تم میری رحمت کی امید پر اس راستے پر چلتے رہنا، میں ضرور تمہیں اپنی رحمت سے نوازوں گا، میں ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور یہ فرق نہ ہوتا کہ کوئی جنتی اور کوئی جہنمی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار حکمتوں کے پیش نظر انسانوں کو یہ معاملہ ان کے اعمال اور ان کے ارادوں کے پیش نظر ان کے سپرد کر کے دو جماعتیں بنا دیں۔ کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق کو جھٹلاتا ہے اور اس کے وعدے پر یقین نہیں کرتا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اور کوئی اگر اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے صدقے راہ سے سچے دل سے اس راستے پر چلتا ہے، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا اور اسے جنت عطا فرما دے گا۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں والظالمون، اور جو ظالم ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے، اسے ناانصافی ہے۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے آگے درجات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید اس کو اس مقام پر رکھنا کہ میں اپنے صدق اعتقاد کے ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا امام بناؤں، اسے اپنا پیشوا بناؤں، اس کی بات کو حقیقت سمجھتے ہوئے اسے پڑھوں اور اس کے مطابق عمل کروں، یہ اس کا مقام ہے۔ اور اگر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے یہ مقام نہ دوں تو یہ میں نے کیا کیا؟ ایک چیز کو اصل مقام سے ہٹا دیا، میں کسی دوسرے مقام میں اسے رکھوں تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ یہ میرا امام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے میرے لیے ہدایت بنایا ہے، میں اگر اسے اپنا امام مانوں، اسے اپنے لیے ہدایت مانوں، اسے اپنے لیے رحمت کا ذریعہ مانوں تو یہی عین انصاف ہے۔ اور اگر امام نہ مانوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسے اپنا ہادی نہ مانوں، اسے رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ نہ مانوں تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جائے نماز ہے، اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ عین انصاف ہے، اور جائے نماز ہوتے ہوئے اسے اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اصل جگہ پر رکھنا عین انصاف ہے، اور اس سے ہٹ کر اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سوچ، میرا نظریہ اور میرے جملہ اعمال اپنی ذات کے لیے پیدا کیے، اگر میں اعتقاد، یقین اور بھروسہ اس اللہ پر رکھوں تو یہ عین انصاف ہے، اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اس کا حکم اور اس کے پیغام پہنچنے کے باوجود اس پر بھروسہ نہ رکھوں، اس کی مخلوق پر اپنا بھروسہ رکھوں، اس پر بھروسہ نہ رکھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک سمجھتے ہوئے ان پر بھروسہ کروں، پھر میرے سارے اعمال، میری جملہ عبادات حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق کے لیے بجا لوں تو یہ عین ظلم ہوگا۔
عین ناانصافی ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو عین عدل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں والظالمون، اور وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا اعتقاد، اپنا یقین اور اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر مخلوق پر قائم کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے سارے اعمال، اپنی عبادات کی جملہ اقسام حق تعالیٰ سے ہٹا کر مخلوق کے لیے بجا لا رکھی ہیں، یہ ظالم ناانصافی کرنے والے، ما لہم من ولی ولا نصیر، نہ ان کا کوئی کام بنانے والا ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہوں گا اپنے بندوں میں سے جو میری طرف رجوع کرے گا، جو میری طرف انابت کرے گا، میں ان کو اپنی رحمت میں لے لوں گا، اور جو مجھ سے پیٹھ پھیریں گے اور مجھ سے دور جائیں گے، فرمایا ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، ان کا کام بنانے والا کوئی نہ ہوگا اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ وہ ایسے بے بس ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ انہوں نے اپنے کارساز بنا رکھے ہیں؟ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں من دون اولیاء، اپنا کام بنانے والے، اپنے کارساز، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا بنا رکھے ہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی ہے وہ کام بنانے والا، حالانکہ کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ کیا لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اپنے معبود بنا رکھے، اپنے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اپنے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، مشکلات اور مصائب میں ان سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، حاجات کے لیے ان کو آوازیں دیتے ہیں اور مشکل اور مصیبت میں پھنس کر ان کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں، فاللہ هو الولی، اللہ ہی ہے وہ کام بنانے والا۔ اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ الفاظ میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، مسئلہ بالکل کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ ہی ہے وہ کام بنانے والا۔ فاللہ، پس اللہ، ہوا پھر آیا ہے، فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی ہے وہ کام بنانے والا۔ کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، اوروں کو اپنی مشکلات اور مصائب میں اس قابل سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور غائبانہ ان کی مصیبت کو دور کریں گے اور ان کی حاجتیں پوری کریں گے، ان کے لیے مشکل کشائی کریں گے، ان کے لیے حاجت روائی کریں گے۔ نہیں، فاللہ هو الولی، ولی تو ہے ہی صرف ایک اللہ، کام بنانے والا تو ہے ہی صرف ایک اللہ۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے زندہ کرنے والا۔ ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے گویا ایک دعویٰ کیا ہے، اللہ ہی ہے کارساز، پھر میرا مالک غایت کرم اور شفقت کرتے ہوئے اپنے کمالات گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس مقام پر کمالات گنوانا اس بات کا دعویٰ ہے کہ لاؤ پھر ایسا کوئی اپنا قوت والا، ایسی کوئی قدرت والا، ایسے کوئی کمال والا۔ جب ایسے کمالات صرف ایک اللہ میں ہیں تو پھر مشکل کشا بھی اسے ہی تسلیم کرو۔ اس کی ذات اقدس کے علاوہ کون مشکل کشائی کے لائق اور قابل ہو سکتا ہے؟ مالک الملک نے ارشاد فرمایا پس کار ساز تو ہے ہی صرف ایک اللہ، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور کس میں یہ کمال ہے تمہارے معبودوں میں؟ مشرکین مکہ حضرت حابیل کو، جو کہ شہید مظلوم تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مائی مریم صدیقہ کو، اور آل عمران کے دیگر بزرگان کو، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہوئے مشکل کشا جانتے تھے، حاجت روا جانتے تھے، مشکلات اور مصائب میں ان سے مدد مانگتے تھے اور ان سے اپنی حاجات کے لیے سوال کرتے تھے۔ حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ حضرت حابیل کو اپنا
سمجھتے ہو؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مائی مریم صدیقہ، حضرت زکریا علیہ السلام، تم ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ نہیں، کار ساز صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والا، وہی ہے ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والا، وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، وہ جو موت کی سختی کو زندگی میں تبدیل کرتا ہے، وہی مشکلات کی گھبراہٹ کو چین اور سکون میں تبدیل کرتا ہے، وہی جو بیماری کی سختی کو، وہی جو موت کو زندگی میں بدلتا ہے، وہی بیماری کی سختی کو صحت میں تبدیل کرتا ہے۔ دیکھو، زندگی اور موت بہت بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے کہ اس جہان کی ساری تک و دو اور کوشش اس انقلاب پر ہے۔ انسان زندہ ہے، اس کی ساری تک و دو، ساری کوشش اس کے لیے، اور جس وقت فوت ہو گیا اس جہان میں اس کی معاملات سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے۔ اتنا بڑا انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر یہ بڑا انقلاب بطور مثال کے بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں، سب سے بڑا انقلاب زندگی اور موت کا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے تمہارے سارے انقلابات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، جو ہستی اتنے بڑے انقلاب کی مالک ہے، یہ سارے کام اس کے بس اور قدرت میں ہیں، وہ ہر چھوٹے بڑے کام پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے خالق، اتنے بڑے مالک کا حکم اور اتنے بڑے مالک کی موجودگی میں پھر اس کی ذات اقدس پر بھروسہ نہ ہو، پھر اس کی طرف رجحان نہ ہو، پھر اس کے لیے اپنی ادا نہ ہو، اس کے لیے اپنی درخواست نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے پھر تمہارا توکل اور بھروسہ مخلوق پر، پھر تمہاری عبادات مخلوق کے لیے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس کسی بات میں تم جھگڑتے ہو۔ کس بات میں جھگڑا تھا؟ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اولاد ملنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بھی دیتی ہے، لیکن ہمارے ان بزرگان کا بھی اس میں دخل ہے، حضرت ابراہیم کا دخل ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں، ہمارے نفع کا ان میں دخل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دخل ہے، حضرت حابیل شہید کا دخل ہے، مشکلات و مسائل میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دعوت تھی اور یہ پکار تھی کہ نہیں، مشکل آتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتا دو، جس کسی بات میں تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، مشکل آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، مشکل کا جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اولاد کا چھن جانا اس کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ جس کسی بات میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اور اختلاف کر رہے ہو، ان میں کسی بات کی طرف بھی تمہارے معبودوں کا کوئی حکم نہیں اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں، ان کی کوئی قضا نہیں۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سب کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، سب کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ ذالکم اللہ ربی، سبحان اللہ۔ اب یہ جو اگلی بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاص نصیب کر دے۔ یہ بات سجتی رب کعبہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے ہے، اور یہ دعویٰ جس طرح الفاظ میں اخلاص رکھتا ہے، دل میں بھی یہ اخلاص انہی کی زبان میں ہے۔ یا اللہ، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی کچھ حصہ اس کا نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربی، ذالکم، یہ ذالکم اشارہ ہے پچھلے کمالات کی طرف، پچھلے کمالات کی طرف جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دیکھو حق تعالیٰ کی شان کیا بیان ہوئی ہے پچھلے مقام پر، نازل کرنے والا، نوع انسانی کے ابتدا سے لے کر ازلی اور ابدی پیغام بھیجنے والا،
وہ ہستی جس نے انسانوں کو جمع کرنا ہے، وہ ہستی جس نے پھر تفریق کرنی ہے، جنت و جہنم کا جو مالک ہے، وہ ہستی جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، وہ اللہ جو حقیقی کارساز ہے، وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ جس کی طرف ہر چیز کا مرجع ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ فرمایا ان کمالات والا اللہ ربی میرا رب ہے، ذالکم اللہ ربی، ان کمالات والا اللہ میرا رب ہے۔ ان کمالات یہ کمالات اور یہ صفات رکھنے والا اللہ میرا رب ہے، میں نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، ان کمالات والا اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، میں نے اسی اللہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ رب یعنی نقصانوں سے بچانے والا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، مجھے نفع پہنچانے والا، مجھے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد میری ساری ضروریات کو پورا کر کے حد کمال تک پہنچانے والا، مجھے نقصانوں سے بچانے والا۔ فرمایا اللہ ہی میرا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، ذالکم سے اشارہ پچھلے کمالات کی طرف۔ سورت کے شروع سے لے کر آپ غور سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجنے والا کہ یہ حکم آپ سب لوگوں تک پہنچا دیں۔ فرمایا سب لوگوں کو جمع کرنے والا، پھر سب لوگوں میں جنت و جہنم کے فیصلہ کرنے والا، پھر وہ اللہ جو سچا ولی اور کارساز ہے، وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ جس کی طرف سارے فیصلے پلٹ کر جاتے ہیں، وہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اس اللہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، ان کمالات والا اللہ ہی میرا رب ہے۔ اگلی بات اس میں بھی زیادہ علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ یا رب یہ اخلاص عطا فرما، بھروسہ اللہ پر، مجھے اپنی جان پر کوئی بھروسہ نہیں، اپنی عمر پر کوئی بھروسہ نہیں، اپنے مال و دولت پر کوئی بھروسہ نہیں، اپنے جتھے جماعت پارٹی پر کوئی بھروسہ نہیں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں۔ عبادت میں کس کی کرتا ہوں؟ صرف ایک اللہ کی۔ مشکل و مصیبت میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ صرف اللہ پر۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا کا نام ہے، اور ایک ہے انابت عمل کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو اپنا رب بنائے ہوئی ہوں، میری فکر، میرا سوچ، میرے عقیدے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حق ہے، اور میرے عمل پر بھی اللہ کا حق، میرے عمل پر بھی اللہ کا حق ہے۔ فرمایا علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں جو تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم صرف اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا لیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو، عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ یہاں صرف تھیوری نہیں بیان ہوئی بلکہ اس تھیوری کا جو پریکٹیکل ہے ان لفظوں کے ساتھ بیان، علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ میرا عمل، میرا جھکاؤ، میری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے دعا اسی کے لیے ہے، میرا سجدہ اسی کے لیے ہے، میرا رکوع اسی کے لیے ہے، مشکل مصیبت میں میرا جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا، یہ اسی کا حق ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں جھکاؤ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں پلٹ کر جاتا ہوں۔ یہ اخلاص اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، ایسا وجدان ایسا کہتا ہے جس طرح
کوئی عاشق اپنے معشوق کی طرف اس کے ساتھ اپنے خالص اور والہانہ جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ میرا سب کچھ وہ ہے، اور پھر گنوانا شروع کر دیتا ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا چاہتے ہیں، میری طرف آنے والا، میرے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، ایسی محبت اس کے دل میں سما جائے، وہ کہے میرا سب کچھ اللہ کی طرف ہے، اور پھر شروع کر دے فاطر السماوات والارض، زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ایسا جنون چاہتے ہیں، اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ اخلاص عطا کر دے۔ مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ پہلے اعلان کروایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ذرا اس منظر میں اسے دیکھو جس منظر میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے حاجت روا اور مشکل کشا مان رہے تھے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جا رہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکارا جا رہا تھا، حضرت حابیل علیہ السلام کو پکارا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مائی مریم صدیقہ کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اس تناظر میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں، میرے محبوب انہیں بتا دو تم یہ سب مشکل کشا اور حاجت روا مانے بیٹھے ہو، لیکن ذالکم اللہ ربی، میں اس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، علیہ توکل، تو میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں، میری نظر و نیاز اسی کے لیے، میری منت منوتی اسی کے لیے، میری دعا پکار اسی کے لیے، میرا سب کچھ توکل بھروسہ اس اللہ کے لیے۔ اور پھر اتنا والہانہ انداز، اس میں آگے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا بیان ہے۔ کیوں نہ پلٹ کر جاؤں اس کی طرف، کیوں نہ توکل اور بھروسہ کروں اس پر، وہ میں اکیلا ہی کیوں نہ صحیح بھری کائنات میں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی تھی اول میں، اس وقت کون آپ کا ساتھ دینے والا تھا علاقے کے اندر؟ اکیلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز لگائی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی عبادت کا لائق اور مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ علیہ توکلت و الیہ انیب، جو حق تعالیٰ نے سب سے پہلے نوع انسانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائے، آپ کی دعوت کا یہ وقت اس بات کا گواہ ہے کہ اس دعوے کا اور ان لفظوں کے اخلاص سے پر تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ وگرنہ دیکھیے جب سب لوگ ہی مخالف تھے اور صرف ایک شخص کھڑا ہے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر علیہ توکلت و الیہ انیب، اگر ان لفظوں کا صحیح مصداق نہ ہوتے تو وہ جرت کہاں سے لیتے، جو اتنی بڑی کائنات میں اکیلا شخص سے کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہائے ہائے، پھر صرف ایک نہیں بلکہ جوں زندگی آگے بڑھتی چلی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت، ساری سنت علیہ توکلت و الیہ انیب کی گواہ ہے، شاہد ہے، بین شاہد ہے۔ بدر کو دیکھ لو، میدان بدر میں کفر اپنے زور پر آیا ہوا تھا۔ اگر علیہ توکلت و الیہ انیب والا خزانہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اور قلب اطہر میں نہ ہوتا تو پھر جرت ہوتی کافروں کے سامنے کھڑا ہونے کی، جبکہ نہتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اس کے دربار میں لفظوں کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں میرا ربا میں یہ تھوڑی سی جماعت لے کر آیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابۃ لن توبت ابدا۔ کتنا بڑا توکل ہے، کتنا بڑا بھروسہ ہے۔ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا۔ رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، اسی کو پکارا میرا ربا مدد فرمائے، مدد فرمائے۔
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو بدر ہے، آگے بھی چلو، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت، ساری سنت دیکھو، اس ساری سیرت میں اور سنت میں، کردار میں، زندگی میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے زبان سے کہلوائے نا، ذالکم اللہ ربی، اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، ساری زندگی ان لفظوں کی صداقت کی گواہ ہے، لفظوں کی صداقت کی گواہ ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ تعلق قائم کریں، ایسا ہی اخلاص بھرا تعلق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، آہا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، ابتداءً پیدا کرنے والا۔ آپ جس وقت تراجم دیکھیں گے بعض مترجمین نے کہا ابتداءً پیدا کرنے والا، یعنی کوئی نقشہ نہیں تھا آسمان کا، کوئی نقشہ نہیں تھا زمین کا، کسی کے ہاں اس کائنات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میرا اللہ تبارک و تعالی نے بغیر اس کسی کے تصور کے، بغیر کسی نقشے کے اس ساری کائنات کو خود اپنی طرف سے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے نا، یہاں ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا پہلے نقشہ کسی اور سے پاس ہوتا ہے، کوئی اور بناتا ہے، پھر بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق میں، نقشے اور تصور میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، پیدا کرنا تو دور کی بات، اس کائنات کے نقشے اور تصور میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کا نقشہ بنانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا تھا، کائنات کو وجود دینے میں بھی میں اکیلا۔ پھر آسمان و زمین کو کیسا بنایا؟ یہاں آیت کے اگلے جو مندرجات ہیں اس تناظر میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس کے آنگن میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس طرح تم میں نر ہے اور تم میں مادہ ہے، دیگر جانوروں میں نر اور مادہ ہے، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اور ان کے آنگن سے میں اس نسل کو آگے چلاتا ہوں اور رونق بڑھاتا ہوں آگے۔ اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بمنزل نر بنا دیا اور زمین کو بمنزل مادہ بنا دیا، اور ان دونوں کے ملاپ سے میں نے ان کے آنگن میں ساری کائنات کے رنگ بکھیر دیے۔ سب کا خالق میں، سب کا خالق میں ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہاں زمین و آسمان اور اس کے آنگن میں پھیلی اور پھولی ہوئی اور پھلی ہوئی مخلوق، اس کا تصور اگر مشکل ہے تو آ جاؤ اپنے آپ پر لے لو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے تمہارے جی سے، تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ کبھی اپنے خاندان پر، اپنی نسل پر غور کرو کہ تم کس طرح اس وجود میں آئے، اس کائنات میں کس طرح پھلے، کس طرح پھولے، کس طرح تم پر رنگ آیا، کہ تمہیں بھی اسی طرح پیدا کیا، ایک کو نر بنایا، ایک کو مادہ بنایا، پھر اس کے آنگن سے تم پیدا ہوئے ہو، تم پھلے پورے ہو۔ جس طرح یہ چھوٹی سی کائنات ہے جس کا ایک بڑا فرد تو ہے، اسی طرح زمین و آسمان جیسی یہ بڑی مخلوق اور اس کے آنگن میں پھیلا ہوا سب رنگ اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کا ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے، کیوں نہ اس پہ توکل کروں، کیوں نہ اس پر بھروسہ کروں، کیوں نہ اس کے دربار میں سجدہ ریز ہوں، کیوں نہ مشکل و مصیبت میں اس پر یقین کرتے ہوئے اسے آواز دوں۔ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم، اسی نے تمہارے لیے بنایا، من انفسکم، تمہاری جنس سے، ازواجن، جوڑے، ہاں تمہاری نو جو پل پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، فرمایا اس کو اول تا آخر مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور ان دونوں سے آگے نو کو چلایا۔ یہ
کون انتظام کرنے والا ہے؟ اللہ وہی ہے من الانعام ازواجا، جس نے چوپایوں میں سے جوڑے بنائے۔ یہ جتنی انسانیت کے علاوہ بھی جتنی کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے چوپاؤں کے اندر، ڈنگروں ڈھوروں کے اندر، جانوروں کے اندر، جتنے بھی حیوانات ہیں، فرمایا سب میں نر اور مادہ اسی اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ آگے ان کی جو نسل چل رہی ہے یہ سب اسی اللہ ہی کا حکم ہے، اسی اللہ ہی کا حکم ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ یزرعکم فیہ، وہی اللہ پھیلاتا ہے تم کو اس صورت میں، یہ جو تم پھیل گئے ہو اور اس پوری زمین پر انسان ہی انسان ہو، وہی اللہ تمہیں اس صورت کے اندر پھیلاتا ہے، اسی اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے۔ تم اول میں ایک مرد اور ایک عورت سے تمہارا سلسلہ چلا تھا، ایک مرد اور عورت سے سلسلہ چلا تھا، یہ جو بھرا ہوا سمندر ہے انسانوں کا، فرمایا اس مرد اور عورت سے اللہ تبارک و تعالی نے پھیلایا ہے۔ اول میں زمین و آسمان ہی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جتنی رونقیں بنی ہیں، زمین و آسمان ایک مادہ تھا، اس مادے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو پھیلایا ہے۔ جس طرح تمہیں ایک مرد اور عورت سے پھیلایا ہے، اسی طرح اس بڑی کائنات کی بھی مثال لے لو۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ہائے ہائے، لیس کمثلہ شیء، کہاں سر ٹیکے بیٹھے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا ہیں، کہاں سر ٹیکے بیٹھے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے حاجت روا ہیں؟ حضرت حابیل مشکل کشا ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام مشکل کشا ہیں، فرشتوں کے سامنے سر ٹیکے بیٹھے ہو، اور اے ظالم و مشرک و کافر ہو، تمہاری عقل اور تمہاری سوچ پہ حیرت کہ تم جنات کو اپنا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت اور غیرت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اپنی عزت اور غیرت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ مالک الملک نے پہلے اپنے کمالات بنائے، زمین و آسمان پیدا کیا، تم سب انسانوں کو پیدا کیا، سب حیوانوں کو پیدا کیا، ساری رونق کا مالک ہوں، سب رونق کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو اپنے حکم سے چلا رہا ہوں، پھر بھی فرمایا لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات، کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ جیسا ہو۔ لیس کمثلہ شیء، ایک ہوتا ہے اپنے کمالات گنوانا، اور ایک ہوتا ہے تنزیہ اور تقدیس اور تسبیح۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کمالات گنوائے، مجھ میں یہ خوبی، مجھ میں یہ کمال، میں اتنی قدرت کا مالک، میں اتنی صفات کا مالک، اور پھر ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس بھری کائنات میں کوئی چیز بھی مجھ جیسی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مجھ جیسی نہیں، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی بے جان، نہ نباتات میں سے، نہ جمادات میں سے، نہ حیوانات میں سے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی جیسا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے سننے والا، وہی ہے سننے والا، ہر ایک کی سننے والا۔ البصیر، وہی ہے دیکھنے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر حال میں دیکھنے والا۔ سننے والا وہی ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، دیکھنے والا وہی ہے، ہر ایک اس کی نگاہ میں ہے، ہر حالت میں اسے دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں اسے دیکھ رہا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پہلے فرمایا زمین و آسمان کو پیدا اسی نے کیا، نہ اس منصوبے میں اس کا کوئی شریک، نہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اس کا کوئی شریک، اکیلا ہی اس کا منصوبہ ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ جتنے خزانے لٹ رہے ہیں یا اس کی مخلوق کی ضروریات ہیں، فرمایا ان ساری ضروریات، ساری چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں بھی اس کے اپنے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمان و زمین کی، آسمان کے سارے خزانے اس کے اپنے قبضے میں، زمین کے سارے خزانے اس کے اپنے قبضے میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔
کہاں گنجائش ہے اس میں کہ تو اپنے رزق میں فراخی کے لیے اس کے دربار سے ہٹ کر کہیں اور سجدہ کرے؟ کہاں گنجائش ہے اس میں کہ تو رزق پانے کے لیے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کہیں مخلوق کے در پر سجدہ کر؟ ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، وہی کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہی تنگ کرتا ہے، ہائے جس کے لیے کشادہ کر دے اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے تنگ کر دے رب کعبہ کی قسم کوئی کشادگی نہیں دے سکتا۔ آؤ نہ سنو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا اللہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، یا اللہ جسے تو محروم کر دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے زمین و آسمان کی کنجیاں اسی اللہ کے قبضے میں ہیں، وہی روزی کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور یہ جو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ کوئی ٹھوڑ نہیں چل رہا، بلکہ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جان کر یہ کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر تکے، بغیر تولے، بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی پیمانے کے دے رہا۔ رب کعبہ کی قسم بادشاہوں کو بھی جو ملتا ہے اس کی طرف سے حکم اور اندازے اور پیمانے سے ملتا ہے، اور ایک چونٹی کو بھی ملتا ہے وہ پیمانے سے ملتا ہے، اس کے علم سے ملتا ہے، اس کے ارادے سے ملتا ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کائنات میں جس کسی کو ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کے حکم، اس کی قدرت، اس کے اذن سے ملا ہے، اور جو کوئی کسی ذرے سے محروم رہا اس کے علم سے محروم رہا، اس کے حکم سے محروم رہا۔ اس کائنات پر اس کی حکومت اتنی منظم ہے، ایسا نہیں چل رہا ٹھول جس طرح کوئی فیکٹری کا کوئی مالک ہو، کوئی بادشاہ ہو دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو، اس کی طرف سے لوگ لٹتا رہتا ہے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ضابطے کے تحت بھی بغیر ضابطے کے بھی چل رہا۔ فرمایا اس طرح نہیں، ساری کائنات کا مالک ہے، سب کو روزی دیتا ہے، کسی کے لیے کشادہ کرتا ہے، کسی کے لیے تنگ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے علم اور اس کے اذن، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ ہائے کتنی انسانیت بھٹکی ہوئی ہے، کتنی انسانیت بھولی پڑی ہے۔ اتنے بڑے علیم و قدیر اپنے پروردگار کے متعلق کیسے کیسے خیالات ہیں، جبکہ وہ اپنی کتاب میں کتنا کھول کر اپنی شان بیان کرتا ہے، اور اس نے کھول کھول کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ حکم بھیجا۔ اور اب شروع میں آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے بھیجا تاکہ سب اس سے باخبر ہو جائے، سب کو اس کا پتہ چل جائے، سب لوگوں میں، سب زمانوں میں اس کا چرچا ہو جائے۔ یہ آواز کون لگائے گا؟ یہ آواز ہم نے لگانی ہے، یہ آواز آپ نے لگانی ہے، اس آواز کے ہم پابند ہیں، صدق کے دل کے ساتھ لگانی ہے، ٹوٹ کر لگانی ہے، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے جس کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو حق تعالیٰ صدق کے دل کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کرنے اور پھر اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، وقت قبول کر لے، صلاحیت کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا یہ حکم آپ کی طرف، قرآن بنا کر، عربیًا عربی زبان میں، یعنی فصیح ترین انداز میں یہ حکم نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ، تاکہ میرے محبوب تو باخبر کر دے، تاکہ تو بتا دے، القریٰ، ان بستی والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور ان سب کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اس کی تشریح علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق سے کی ہے، ومن حولہا، کہ مکہ کو القریٰ کیوں کہا گیا، مرجع، ماخذ،
پھوٹنے کی جگہ، اور فرمایا اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں ساری کائنات میں میرے محبوب یہ آواز لگائے، ہم نے اس لیے یہ حکم آپ پر نازل کیا۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ساتھ ساتھ باخبر کر دو، یہ پیغام کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہوگی، میرے محبوب ساتھ ساتھ بتا دینا سب کو کہ ایک دن جمع بھی ہونا ہے اور اس پیغام کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ پیغام ایسا نہیں کہ جس کا کوئی اول آخر نہ ہو، کہ آواز لگ گئی ہے پھر پوچھنے والا کوئی نہ، ایک دن پوچھا جائے گا۔ یوم الجمع، اور باخبر کر دینا جمع ہونے والے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً جمع ہونا ہے، یقیناً اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کر دیتا ان سب کو ایک ہی جماعت، یعنی جنتی اور جہنمی فرق نہ ہوتا، ایک ہی جماعت ہوتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی میں۔ وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی کام کرنے والا، کام بنانے والا، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے علاوہ بھی کام بنانے والے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ ہی ہے وہ کام بنانے والا۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس کسی بات میں بھی تم جھگڑ رہے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجحان کرتا ہوں، اسی کی طرف میں میلان کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، کیوں نہ کروں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یزرعکم فیہ، اسی صورت میں وہ تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس